حمد و صلاۃ والسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا 100 کروڑ احسان، شکر اور فضل کے مالک کریم عز و جل نے ہمیں اپنے گھر میں آنے اور گھر میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ العزیز، ہمارے اس عقائد کورس کی آج 9ویں کلاس ہے اور گزشتہ کلاس ہماری عقیدہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری کلاس ہوئی اور اس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے چند باتیں سنی اور غالباً 4 سے 5 احادیث طیبہ سنی اور ہمارا وقت اختتام پذیر ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہمارے جو علماء کرام درس میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے یہ حکم فرمایا کہ یہ جو عقیدہ علم غیب کا موضوع ہے، یہ پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وضاحت طلب موضوع ہے کہ اس کی واضح طور پر وضاحت کی جائے اور پھر اس عقیدے پر جس طرح عمومی طور پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور اہل سنت، عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسے جو مشہور اعتراضات ہیں ان کے جواب بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ سننے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو پہلا پارہ ہے، اس میں جہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر ہوا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جب فرشتوں نے کہا کہ مولا ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تو کیوں اس کو پیدا فرماتا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرشتوں پر قرآن مجید فرقان حمید میں اس چیز کو بیان فرمایا۔ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کی، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے اور پھر وہ چیزیں ملائکہ پر پیش کی اور کہا کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ مولا ہم تو نہیں جانتے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر کی گئی۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام اور مفسرین کرام نے مختلف اقوال ارشاد فرمائے۔ تفسیر مدارک میں اسی آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام بتانے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ تمام جنسیں دکھا دیں جنس کو پیدا کیا ہے، یعنی جن چیزوں کو پیدا کیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ آیا ہے کلھا، یعنی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تو اس پر علماء کرام نے لکھا ہے جو چیزیں اس وقت پیدا کی تھیں اور قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں، وہ تمام چیزیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دی۔ اب اسی طرح تفسیر حازن میں فرمایا کہ ان کی اولاد کے نام، یعنی جو تمام انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، فرمایا کہ ان کی تمام اولاد کے نام ان کو سکھا دیے اور تمام زبانیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھا دی۔ اسی طرح تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے اوصاف اور ان کے حالات سکھا دیے، اور اسی طرح دیگر کئی تفاسیر میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں حقیقتیں بتا دیں، ان تمام چیزوں کو سکھا دیا۔ اب اس آیت مبارکہ اور اس پر تفاسیر سے اقوال اور مفسرین کرام کی گفتگو بیان کرنے کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کا علم سکھا دیا، تمام چیزوں کی حقیقتیں بتا دیں اور ان کی اولادوں کے نام بتا دیے، اور دنیا کی تمام زبانیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھا دیں۔ اب علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام چیزوں کا علم واضح طور پر بیان کیا گیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سردار ہیں۔
تو پھر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھا دیں تو بدرجہ اولا وہ تمام چیزیں حضور آقا کریم علیہ السلام کو بھی سکھا دی گئیں، بتا دی گئیں۔ تو یہ ایک آیت مبارکہ بیان کی۔ اسی طرح کئی آیات مبارکہ ہیں جن کو میں نے خطبے میں بھی تلاوت کیا۔ وما هو علی الغیب بضنین، کہ فرمایا کہ یہ جو نبی ہیں یعنی حضور علیہ السلام یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیب کا علم عطا فرمایا اور یہ ان میں سے بعض چیزیں اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی بتاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں ایک حدیث مبارکہ سنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے ہمارے درمیان اور حضور نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ حضور نے فجر کی نماز پڑھی، حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ممبر پر، اور حضور نے زور کی نماز تک خطبہ دیا۔ زور کی نماز کا وقت ہوا، حضور نے نماز پڑھائی، پھر حضور خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر حضور نے علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو پھر فرمایا کہ اس خطبے میں حضور علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں ہمیں بتا دیں کہ جو قیامت تک ہونے والی تھیں، اور پھر فرمایا کہ ہم میں سے جس نے اس کو یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے کئی چیزیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان کر دیں۔ اب اس بات پر، اس آیت مبارکہ پر جو حضور علیہ اس حدیث طیبہ پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک دن میں حضور علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی تھیں وہ کس طرح بیان کر دیں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور آقا کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن میں وہ تمام چیزیں بیان فرما دیں۔ اسی طرح کئی احادیث مبارکہ بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہیں جس میں حضور آقا کریم علیہ السلام کے لیے کی جو شان وسعت علمی ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اب ہم نے گزشتہ درس میں بھی چند آیات مبارکہ سنی تھیں، تو اب ایک عمومی طور پر جو اس معاملے میں اعتراضات کیے جاتے ہیں، اب قرآن مجید فرقان حمید میں بعض آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں علم غیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، کہ یہ کہا گیا کہ جو غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اب اعتراضات کرنے والے یوں اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ آیات مبارکہ بھی موجود ہیں جن میں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے علم غیب کو بیان کیا گیا، اور وہ آیات مبارکہ بھی ہیں جن میں علم غیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسا معاملہ نہیں کہ ایک بات دوسرے کے خلاف ہو، کہ بعض آیات میں تو ایک چیز کو ثابت کیا گیا اور بعض میں اس چیز کا انکار کیا گیا، یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو ثابت کیا گیا، اس بات کیا گیا، اس کا انکار کیا جائے یا اس کا ایک رد کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید رب کا کلام ہے، اس میں تضاد نہیں پایا جا سکتا کہ ایک جگہ ایک چیز کو بیان کیا جائے دوسری جگہ اس کا انکار کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس چیز کا جواب دیتے ہوئے امام ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی حدیثیہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آیات مبارکہ جن میں علم غیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص بتایا گیا، وہ علم غیب ذاتی پر دلالت کرتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ اور وہ آیات مبارکہ جن میں علم غیب کو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بیان کیا گیا، وہاں پر عطائی مراد ہے، اور اس طرح دونوں آیات مبارکہ میں تطبیق دی جاتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت بھی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جن آیات میں علم غیب کو بیان کیا وہاں پر علم غیب عطائی مراد ہے، اور الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، رب کا دیا ہوا ہے، اور ذاتی علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اور بقیہ جو مخلوق کا علم ہے وہ ان کا ذاتی ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو غیب کا علم عطا نہیں فرماتا، ہاں وہ چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو اس چیز میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ جن چیزوں میں، جن آیات میں علم غیب کو بیان کیا گیا، ثابت کیا گیا، وہاں پر جو انبیاء کرام کے لیے علم غیب ہے وہ رب کا عطا کیا ہوا ہے، اور جہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے علم غیب کی نفی کی گئی، وہاں پر ذاتی کی نفی کی گئی کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ اب اسی طرح بعض آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن پر اعتراضات کیا جاتا ہے کہ ان آیات میں تو یہ بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو اور خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں، اور بعض احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں کہ ان احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں۔ تو اب ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کے علماء کرام نے کیا توجیہات بیان کی ہیں؟ ایک آیت مبارکہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہو کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بیان کیا گیا۔ اب اس آیت کو لے کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو حضور نے فرمایا کہ میرے لیے یہ نہ کہو کہ میں غیب جان لیتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں 4 تفاسیر مفسرین کرام نے بیان فرمائی۔ فرمایا ایک تو اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ یہ نہ یہ کہو کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، خود غیب جان لیتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ میں ذاتی غیب نہیں جانتا، میرے پاس ذاتی علم غیب نہیں، ہاں رب تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے، اور جب رب تبارک و تعالیٰ علم غیب حضور کو عطا فرماتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ اور اسی طرح تفسیر نشاپوری میں یہاں جا الحق میں مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفاسیر کے حوالہ جات جمع کیے، اور مختلف تفاسیر میں یہاں پر اس آیت کی تفسیر کیا بیان ہوئی ہے وہ بیان فرمایا اور ان چیزوں کو جمع فرمایا۔ تو فرمایا کہ تفسیر نشاپوری میں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یہ احتمال بھی ہے کہ جو لا علم، یعنی علم جو ہے، علم کی جو نفی ہے، اس کا عطف لا اقول پر ہے، یعنی میں یہ بتاتا نہیں ہوں، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ مجھے علم غیب ہے، نہیں، میں یہ ایک عاجزی کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انکساری کے طور پر یہ فرمایا کہ میں یہ کہتا نہیں ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم غیب عطا فرمایا۔ اور اسی طرح تفسیر بیضاوی میں اس آیت مبارکہ کے تحت یہ جواب دیا گیا کہ میں غیب نہیں جانتا جب تک اس کی مجھ پر وحی نہ کی جائے یا کوئی دلیل اس پر قائم نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے علم غیب، جب تک مجھ پر وحی نہ ہو اس وقت تک میں نہیں جانتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرما دیتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے علم غیب جانتا ہوں۔ اب ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو عمومی طور پر یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اور خود ہی جو اس معنی سے انہیں سمجھ آتا ہے پھر وہی بیان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ہماری عقلیں اتنی کامل نہیں کہ ہم قرآن مجید کی آیت پڑھ کر تو اس کا معنی مطلب اور اس کا فہم حاصل کر لیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کس آیت مبارکہ کا کیا معنی ہے، اس کے لیے ہمیں حاجت یہ ہے کہ ہم مفسرین کرام کے اقوال دیکھیں، یہ نہیں کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور یہ کہیں کہ اس میں تو یہ بیان ہوا، اس میں یہ بیان ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں پر بھی ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں آیت میں یہ بیان ہوا، فلاں آیت میں یہ بیان ہوا کہ حضور کے لیے علم کی نفی کی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کے عقیدے کی نفی کی گئی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم مفسرین کو دیکھتے ہیں
وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم ایک علم دین کا فہم عطا فرمایا اور جو قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کرنے والے تھے اور جو اس معاملے میں ماہر تھے، جب ہم ان کے اقوال دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے اس آیات مبارکہ کی تفسیر اور معنی اور مطلب وہ نہیں جو آج کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے جو علماء حق نے بیان فرمایا اور جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ تو ایک آیت مبارکہ جس کو لے کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اسی طرح کئی آیات مبارکہ ہیں، ان کے ظاہری معنی کو، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ایک حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو بھائی اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، حالانکہ معاملہ وہی ہوتا ہے کہ وہاں پر علم غیب ذاتی کی نفی ہوتی ہے، نہ کہ عطائی کی۔ اور یہ واضح طور پر دیگر آیات مبارکہ میں یہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ اسی طرح مختلف احادیث مبارکہ اور بھی کئی آیات اس طرح پیش کی جاتی ہیں اور ان کا من مانی تشریح اور اپنے عقل کے مطابق ایک ترجمہ کر کے ایک عقیدے کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کئی آیات ہیں، لیکن جب ہم ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام کے اقوال دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے اس آیت کے کیا معنی بیان کیے ہیں تو اس سے حضور کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ کہیں پر بھی ایسا نہیں ملتا کہ کہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب عطائی جو رب تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے اس کی نفی ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ملتا، نہ قرآن مجید میں ملتا ہے نہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ پھر آپ ایک عقلوں کو دیکھیں اور یہ بات سمجھیں کہ یہ ایک بدبختی ہے اور ایک حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے یہ ایک دشمنی ہے کہ ایک بندہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے بیٹھے یا قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پڑھے یا قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر پڑھے یا احادیث مبارکہ پڑھے یا احادیث مبارکہ کی تشریح پڑھے، تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھے ایسی بات مل جائے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کی نفی ہو تو میں اس کو بیان کر دوں۔ آپ ایک عقل کا معاملہ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی پڑھنا ہے تو اس نیت سے کہ اس میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے حضور کی شان کم ہو جائے، کہ ہم حضور کی شان کم کر لیں، ہمیں قرآن سے کوئی ایسی چیز مل جائے، احادیث مبارکہ سے کوئی ایسی چیز مل جائے۔ اور دوسری طرف ہمارے علماء ہیں، علماء اہل سنت ہیں، تو وہ جب ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ایسا نقطہ تلاش کر لیں، ایسی بات ہمیں تفاسیر کی روشنی میں مل جائے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ظاہر ہو، جس میں حضور کی شان ہمیں ملے اور ہم عوام کے سامنے بیان کریں، اور جو عشاق مصطفیٰ ہیں ان کے ایمان اور پختہ ہو جائیں حضور کی شان سن کے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اب دونوں کا تقابل آپ کر لیں، ایک اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ قرآن میں مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے میں حضور کی شان کم کر لوں، اور دوسرا اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جس سے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر دوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ کون کس نیت سے پڑھ رہا ہے۔ اگر ایک بندہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی، تو اس میں اگر کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈتا ہے کہ کہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان علمی کو کم کرنے کا معاملہ ہو جائے، یہ بدبختی نہیں تو اور کیا معاملہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کا معاملہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں جو واضح طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کو بیان کرتی ہیں، کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو پورا قرآن مجید فرقان حمید ہے یہ حضور کی نعت بیان کرتا ہے۔ اور پھر بیان کیا کہ بعض آیات تو ایسی ہیں جن میں واضح طور پر حضور کی شان بیان ہوئی، لیکن وہ آیات مبارکہ جن میں ہمیں یہ واضح طور پر نظر نہیں آتا کہ حضور کی شان بیان ہوئی، لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور ان آیات میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان آیات میں بھی حضور کی شان بیان ہوئی۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قل هو اللہ احد یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوا، لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی بیان کی گئی ہے، حضور کی شان بھی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا تو اس سے پہلے فرمایا گیا قل، اے محبوب آپ فرما دیں،
اے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رب تبارک و تعالیٰ کی توحید بھی جہاں بیان کی گئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ فرمایا اس طرح یہ آیت مبارکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتی ہے وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارکہ بھی بیان کرتی ہے۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کا یہ معاملہ ہے کہ وہاں پر حضور کی شان بیان ہوئی ہے، اور جو لوگ قرآن و حدیث سے ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معاملے میں شان کم ہوتی ہے یا اس سے آیت مبارکہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کی نفی ہوتی ہے، تو وہ معاملہ اس میں یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی من مانی تشریح کرتے ہیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی بھی تفاسیر موجود ہیں، جو مفسرین نے تفاسیر لکھی ہیں، آپ وہ آیات مبارکہ جن آیات کو لے کر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جب مفسرین کی تفاسیر میں اس آیت کی جو تشریح ہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے وہ بیان کریں گے تو اس میں واضح طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کا اگر کوئی بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت کی تشریح اپنی عقل سے کرتا ہے یا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے اپنے نکالے ہوئے معنی سے کرتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، قابل قبول وہ ہے جو پہلے کے علماء جو تفسیر بیان کر گئے، اور وہ تفسیر یہی ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کثیر علم عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وسعت علمی اتنی بلند ہے کہ مخلوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسعت علمی کو کوئی دوسری ذات نہیں پہنچ سکتی۔